السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج ہم نے ماضی کی خوبصورت اداکارہ نغمہ صاحبہ کا انٹرویو کیا ہے. ہم نے نغمہ صاحبہ سے کافی ساری چیزیں پوچھی ہیں، جس میں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کہ انہوں نے حبیب صاحب کے حوالے سے کبھی کیوں بات نہیں کی، ان کے جو ہیرو کولیگس تھے ان کے حوالے سے بات کی ہے. اکمل صاحب کا جب انتقال ہوا، ان کے ساتھ ان کی جوڑی بڑی ہٹ تھی، تو اس وقت کیا محسوس ہوا تھا، کیسا لگا تھا، کہ مستقبل کیسا نظر آ رہا تھا. اور پھر اعجاز صاحب کے حوالے سے، میڈم نور جہاں صاحبہ کے حوالے سے ہم نے باتیں کی ہیں، کیونکہ ان کے گانے بڑے ان کے اوپر پکچرائز ہوئے ہیں. میڈم نور جہاں صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے ایک قصہ بھی سنایا ہے. قصہ جو ہے وہ ایک اداکارہ فردوس کے ساتھ ان کی ایک فلم تھی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے سنایا ہے. ایک سلطان رائی صاحب جو ایک ایکسٹرا کے طور پر ان فلموں میں آئے جس میں نغمہ ہیروئن ہوتی تھی، اور پھر سپر سٹار بنے اور نغمہ ان کی ماں بنی. کیا فرق محسوس ہوا. سلطان رائی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے قصہ سنایا ہے. جو ان کے 3-4 ہیرو تھے، کس سے زیادہ ڈر لگتا تھا، کس کے ساتھ کام کرنا زیادہ انجوائے کیا. بہن کا کردار ادا کرتے ہوئے حبیب صاحب کی بہن کا انہوں نے انکار کیوں کیا تھا، حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی کے اداکار ہیں، شان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک قصہ سنایا ہے. شان صاحب نے ان کو 1000 روپے کیوں دیے تھے. وحید مراد، محمد علی اور ندیم صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بات کی ہے. پھر آسیہ، انجمن، سائمہ، ان میں سے اچھی مٹیار یا اچھی جو پنجاب کی مٹیار جو ہے، وہ جنہوں نے ان کی جگہ لی تھی آگے، وہ کون بنتی تھی زبردست طریقے سے. اتنی زیادہ باتیں ہیں، ہو سکتا ہے میں یہاں پہ کچھ مس کر دوں. آپ اس انٹرویو کو انجوائے کریں گے، تو آپ یہ انٹرویو سنیے اور بعد میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. ایک تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. میم سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک ڈیکڈز دیکھے ہیں، اشرے دیکھے ہیں فلم کے اندر، لیکن جب آپ کی شروعات، کیریئر کی شروعات ہے، اس میں اردو اور پنجابی فلمیں مکس ہیں. بلکہ اس وقت جب شروعات ہوئی تھی، اس وقت اردو فلمیں کمپیریٹیولی زیادہ تھی. پھر آپ نے بعد میں خود کو پنجابی فلموں تک کیوں محدود کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ جب عوام دیکھتی ہے نا فلمیں کسی آرٹسٹ کی، تو ان کی زیادہ پسند ہوتی ہے. لوگوں نے مجھے پنجابی فلم میں زیادہ سوٹیبل سمجھا اور زیادہ اچھا جانا، تو وہ میری زیادہ فلمیں پنجابی دیکھنے لگے. تو اس لحاظ سے پھر پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز نے زیادہ پنجابی فلمیں بنانی شروع کر دی. وہ جو اردو بنا رہے تھے، انہوں نے پنجابی بنانی شروع کر دی. ٹھیک. تو اس میں میرا تو کوئی دخل نہیں ہے، میں تو پھر کام کرنا تھا، کرتی رہی. اچھا میم، مجھے ویسے ذاتی طور پر نا آپ کا دلدار صدقے والا گانا اور سن میں بلوریا والیا اور جاوے اج تو میں تیری تو میرا، یہ گانے بہت ہی زبردست پکچرائز. یعنی ایک تو میڈم نور جہاں نے تو جو گئے ہیں، لیکن اس کی پکچرائزیشن بہت ہی شاندار ہے. عمومی طور پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ جب سنگر اچھا گانا گاتا ہے لیکن اسکرین کے اوپر وہ اتنا اچھا لگتا نہیں ہے. اچھا، ایک اتفاق اس کو کہہ سکتے ہیں یا کیا ہے کہ جو بھی یہ 3 گانے جو میں نے مینشن کیے ہیں، اس میں آپ کی ریزمبلنس جو ہے، مشابہت، وہ کچھ میڈم نور جہاں کی طرح لگ رہی ہے اس میں اسکرین پہ. یہ کوئی انٹینشنلی تھا یا کیا تھا؟ نہیں، میں نے تو اتنا میڈم کو دیکھا بھی نہیں تھا اور ملی بھی نہیں تھی. لیکن بس وہ یہ ہے کہ شاید ان کی گائکی ایسی تھی کہ ہمارا اتفاقاً وہ ایکشن وغیرہ مل گئے فیس کے، مطلب ریڈ مجھے بھی فیل ہوتا تھا. لیکن میڈم کے گانے اتنے اچھے گائے ہوئے ہوتے تھے کہ آپ یقین کریں کہ مجھے زیادہ تکلیف نہیں کرنی پڑتی تھی ان میں. مطلب کہ مجھے تکلیف سے مراد ہے کہ آرٹسٹ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی چیز، لیکن میں جو کر رہی ہوتی تھی وہ میں اپنا اندر سے کر رہی تھی بغیر کچھ سوچے. لیکن قدرت کی طرف سے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں لکی ہے ایک دوسرے کے لیے، تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اللہ نے مطلب یہ جو کچھ بھی ہوا اور ہم ایک دوسرے کے لیے، میں تو خیر ان کے لیے نہیں، وہ میرے لیے لکی یہ ثابت ہوئی. میں نے ان کے ہٹ گانے میں نے زیادہ پکچرائز کروائے ہیں، اور بھی بہت ہیں گانے. جی آپ نے شاید بہت میں نے دیکھے ہیں، میں نے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ پنجابی فلموں میں اس وقت میڈم ہی چاہیے تھی. اچھا میم، عمومی طور پہ
جو سنگر میڈم جیسا خاص طور پہ سنگر ہے، جیسے رفیع صاحب کا بھی انڈیا میں سنتے ہیں کہ اگر کوئی گانا اچھا پکچرائز کرواتا تھا تو وہ اس کو فیڈ بیک لازمی دیتے تھے. آپ کو کس گانے کے اوپر میڈم نے کہا تھا تسی حق ادا کر دیتا ہے پکچرائز کروانا یا گانے کا حق ادا کر دیتا ہے کسی پہ؟ انہوں نے ایک دفعہ مجھے، میں شوٹ کر رہی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک فلم کے لیے کرنا تھا، تو میرے سیٹ پہ آئی، کسی فلم کی شوٹنگ میں کر رہی تھی، تو آئی تو انہوں نے کہا بیٹا میرا بیٹا اکبر ہے، اس کی فلم ہے، اس فلم کا نام تھا یار نبھاندے یاریاں. یار اچھا صحیح. ہاں تو کہنے لگی کہ وہ فلم کرنی ہے. میں نے کہا میڈم آپ کیوں آئی، آپ مجھے بلا لیتی جہاں بھی تھی. وہ کہتی نہیں مجھے چل کے خود آنا چاہیے، آپ سے میں نے کہا مطلب جب مجھے کام ہے تو مجھے آنا چاہیے. تو میں بڑی خوش ہوئی اور میں یہ کہتی رہی نہیں آپ مجھے بلا لیتی ہیں، آپ کیوں آئی ہیں. تو وہ کہنے لگی نہیں میں خوشی سے آئی ہوں، تو یہ فلم کرنی ہے. تو وہ فلم میں سوال مس کر رہی ہوں ذرا. میں کہہ رہا ہوں کبھی شابش دی ہوگا کہو گے. ہاں اسی سیٹ پہ مجھے کہنے لگی کہ پتر میری گل سن، تو منو بنی چنگی لگی ہے اور مجھے لگا ہے کہ میرا گانا میں ہی گا رہی ہوں. اچھا صدقے لاکھ وار صدقے انہوں نے کہا. اچھا ہاں وہ جو گانا ہے نا جی بالکل دلدار صدقے بالکل. اور ویسے تو اتفاق سے اس میں ہیرو ان کے شوہر تھے تو وہ تو زیادہ اچھا. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کہ یہ قدرتی ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں نے کبھی کسی کو کاپی نہیں کیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں اپنے ہی اس میں کرتی رہی کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں میڈم کو جا کے دیکھتی. حالانکہ وہ آتی تھی گانے ہالس میں تو، لیکن پتہ بھی ہوتا تھا، لیکن شوٹنگ والے نہیں چھوڑتے تھے کہ آپ یا دیکھیں یا ملیں. تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گی کہ مجھے میڈم کے ان دنوں اتنا بزی تھی میں کہ ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں ان کو دیکھوں یا کچھ سوچوں. میں اپنے لحاظ سے کرتی رہی اور اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے وہ ملتے رہے. اچھا میم ایک کوشچن یہ ہے، عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب شروعات ہوتی ہے، بندے کا کریئر شروع ہوتا ہے، اس میں جب بندے کو تھوڑی سکسیس ملنا شروع ہوتی ہے، جس طرح آپ کی فلموں کو بہت شروع میں نہیں ملی، آپ نے سائیڈ ہیروئن کے کردار بھی کیے، لیکن جس وقت سکسیس ملنا شروع ہوئی تو آپ کی اور اکمل مرحوم کی جوڑی اس طرح تھی جس طرح میں نئے لوگوں کو اگر سمجھا پاؤں، جس طرح شبنم ندیم یا سلطانی اور انجمن کی جوڑی تھی. تو جس وقت ان کا انتقال ہوا اکمل کا، آپ کو پریشانی ہوئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، وہ پریشانی تو مجھے ہوئی کہ ایک انسان جو میرے ساتھ کام کر رہا تھا اس کی کمی یا اس کا خیال آیا کہ یہ ہے کہ ایک انسان جب دنیا میں نہ رہے تو اس کی تکلیف تو ہوتی ہے، وہ مجھے ہوئی تھی. لیکن یہ میرے ذہن میں شاید مجھے سینس نہیں تھی، تو یہ مجھے نہیں آیا کہ میرا کیا ہوگا مطلب فلموں کا. سمجھے آپ؟ تو اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. لیکن میرے ذہن میں ایک تکلیف ضرور ہوئی تھی کہ بھئی میں ان کے ساتھ کام کر رہی تھی، دم سے یہ ہو گیا واقعہ، کیونکہ وہ شوق لگا نا، بس اتنا مجھے ہوا. لیکن یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی کہ اب شوٹنگز کا یا فلمز کا کیا ہوگا میرا. میم اگر آپ سے میں سوال ایک کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے، میں بعد میں آتا ہوں باقی ہیروز کے اوپر، آپ کی ہیروز کی جو لسٹ ہے نا وہ بہت لمبی ہے. تو اس میں میں اگر مطلب پوچھ پاؤں آپ سے کہ لالا سدھیر 1، اجاز 2، حبیب 3 اور اکمل 4، ان میں سب سے زیادہ آپ نے کن کے ساتھ انجوائے کیا فلم کو؟ میری بات سنیں. نہیں آپ نے جواب دے دیں میم، یہ نہیں ہو سکتا. جواب تو میں دیتی ہوں کہ ظاہر ہے جس سے میں نے شادی کی اس سے میں زیادہ ہی فرینکنس محسوس کرتی تھی، اور کیونکہ دل بھی تھا اس وجہ سے بھی میں ایزی ہو کے اور بڑا خوشی سے یا دل سے کچھ بھی کہہ لے آپ، میں کام کرتی تھی ان کے ساتھ. لیکن لالا جی جو تھے نا ان کی میں بہت عزت کرتی تھی. ان سے تھوڑی سی گھبراہٹ یہ ہوتی تھی کہ یہ سینئر ہے اور میں مطلب بعد میں بالکل جونیئر کہہ لیں. ہاں
جی میں جونیئر ہوں تو یہ احساس مجھے ہوتا تھا، لیکن حبیب صاحب کے ساتھ مجھے یہ تکلیف نہیں تھی. میں اس طرف میم تھوڑا سا میں بعد میں آنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ آپ نے بات چلی پڑی ہے، ایک کوشچن میں تھوڑا سا ذاتی لیول کا پوچھنا چاہ رہا ہوں. عمومی طور پہ میڈیا کے اوپر یہ دیکھنے میں آیا، جو کہ میں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے جس وقت علیحدگی ہوگی حبیب صاحب سے، نہ انہوں نے، جو کہ اچھی بات ہے، اور نہ آپ نے کبھی اس حوالے سے کوئی زبان نہیں کھولی، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی نہیں کی کبھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری بچی، اچھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بچی کے اوپر کوئی اثر پڑے. جی میں نے ان سے کہا تھا کہ بچی مجھے دے دیں، کیونکہ یہ اس کے بغیر میرا کچھ نہیں ہے. میں مطلب اس کو میری اللہ کے بعد میرے لیے وہ ایک چیز عبادت سمجھ لیں، پیار سمجھ لیں، زندگی سمجھ لیں، جمع پونجی سمجھ لیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اسے مجھے دے دیں، اور آپ نے اس کے متعلق یا میرے متعلق کوئی نہیں کرنی. اگر آپ کریں گے تو اخباروں میں آئے گا تو میری بچی کا ذہن مفلوج ہوگا. اچھا، اور وہ آرام سے انہوں نے بات سنی؟ ہاں، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کے لیے یہی سوچا کہ اس پہ اثر نہ ہو، وہ مفلوج نہ ہو ذہنی طور پر. تو اس لیے ہم دونوں نے یہ سمجھوتے سے، صرف ہماری بچی تھی جس کے لیے ہم نے یہ دونوں نے اسٹیپ اٹھایا. حالانکہ باتیں تو بہت تھیں لیکن مناسب نہیں سمجھا. جی ٹھیک. اچھا میم، جس طرح ویسے میں آپ کے کریئر کے حوالے سے جس وقت تھوڑی سی ریسرچ بھی کی فلمیں، تو میں نے آپ کی فرینکلی اسپیکنگ ان گانوں اور پنجابی فلمیں جو 60s کی ہیں، اس کے علاوہ میں نے آپ کی بعد والی فلمیں بہت زیادہ دیکھی ہیں، بعد والی فلمیں نا، جس میں آپ تھوڑے سے ماں کا کردار کیا ہے. لیکن مدر پلے، جی مدر، جی بالکل. لیکن جو پرانی جو تھا، جو آپ کا ارلی تھا، کیونکہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شیرین تھی، شیرین کی چھوٹی بھی ایک قسم کی آپ نے کروائی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ جی، اب میں کہتی ہوں کہ یہ بات تو فضول سی ہے. آپ یقین کریں، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو. لیکن کیونکہ ہم لوگ آرٹسٹ ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ قدرتی طور پہ ایسا ہو گیا کہ وہ آف ہو گئی اور مجھے ان ہو گئی. لیکن یہ بات ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے، میں نے کبھی کسی کے رزق پہ، یا کیونکہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، اللہ دیتا ہے سب کو، اللہ سب کا رزق لکھتا ہے، دیتا ہے، اور وہ نہیں کسی کے ساتھ وہ کرتا. تو میں، آپ یقین کریں، میں خدا سے بہت ڈرتی ہوں، اور میں نے کبھی کسی کے لیے غلط، آج تک آپ نے انڈسٹری میں دیکھا ہوا کہ میرے ایسی بات نہیں کسی کے سنی ہو. تو یہ تھا کہ قدرت کی طرف سے وہ ایسا ہوا، ورنہ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن یہ فیکٹ تو ہے نا کہ آپ کو جب پبلک نے اس کو آف کیا ہوگا اور مجھے پسند کیا، یہ میرے نصیبوں کی بات تھی اور اس کے بھی نصیبوں کی بات تھی. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی جان بوجھ کے یا کسی وجہ سے یا کوئی سیاست، مجھے نہیں آتی سیاست. ویسے میم اسکرین کے اوپر تو ایک قسم کا کمپٹیشن اپنے کولیگز کے ساتھ یا دوسری ہیروئن کے ساتھ ہوتا ہے نا، یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے. جی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اور آپ کا کمپٹیشن جہاں باقی لوگوں کے ساتھ تھا، وہاں پہ فردوس صاحبہ کے ساتھ بھی تھا یقیناً. جی ایک فلم ہم نے دونوں نے کی تھی، جی، اور اس میں ہمارا کمپٹیشن تھا. اور آپ یقین کرو کہ اس کا کریکٹر بہت پاورفل تھا، اور میرا کوئی اتنا پاورفل نہیں تھا. ایک گھریلو سی سیدھی سادی سی لڑکی ہے، ایک ہیپی گانا، 2 سیڈ سانگ، بس میرا یہ تھا جس میں دھمال تھی. تو ساری میرے اللہ نے عزت جو دی نا، وہ میرے روزے پہ جا کے، سائیں لال داس کے ان کے روزے پہ جا کے مجھے وہ عزت زیادہ مل گئی، دھمال والی. باقی کریکٹر میرا کچھ نہیں تھا فلم میں. لیکن میں نے کبھی وہ بھی نہیں سوچا، کیونکہ اسد بخاری اللہ انہیں جنت میں، ان کے ساتھ آپ کی بہت فلمیں، وہ میری بھائی بنے ہوئے تھے. بہن مجھے بہن بی بی بہن بی بی بہن اینج کر لے، بی بی بہن ہے خالہ اینج کر، یعنی کہ وہ مجھے اس طرح سے سب کے سامنے بلاتے تھے. اور میں نے ان کو انکار نہیں کر سکی، حالانکہ مجھے سنا تو کریکٹر پسند نہیں آیا تھا. لیکن میں نے کہا میرا اللہ میاں ہے،
تو اگر میری عزت رکھنی ہے تو اس میں بھی اللہ. تو بعد میں ویسے فردوس نے کہا تھا کہ یہ کیا پیپروں میں تو میرا کریکٹر نظر آ رہا ہے, تھوڑا کہ میں ہٹ ہو گیا سارا, یہ اس طرح کی فیڈ بیک ملی تھی طرف سے؟ جی جی وہاں نا مجھے تو اتنی, وہ میری دھمال پہ لوگ پیسے پھینکتے تھے سکتے اچھا جب وہ فلم لگی تھی. آپ اسے اندازہ کر لیں. اسی طرح کی ایک فلم اور ہے میرے لیے چیلنج, میں قبول کرتی تھی لیکن اللہ کے بھروسے پہ کہ اللہ تو مجھے عزت دے گا. رنگیلے کی فلم تھی دیا اور طوفان 69 کی. جی جی ینگ ٹو اولڈ کریکٹر تھا. کسی ہیروئن نے رنگیلے کو نہیں مانی کہ ہم کریں گے, فلم بڑی ہٹ ہوئی تھی. تو میں نے رنگیلا میرے پاس آیا روتا ہوا باقاعدہ آنسوؤں سے, کہنے لگا یہ مطلب کئی ہیروئنوں کے نام دیے, اس نے ڈیٹیں دے کے نہیں کیا, وہ وہاں آؤٹ ڈور چلی گئی, دوسری وہ کر لیا, تیسری نے یہ کر لیا, چوتھی نے یہ کر لیا. تو میں آپ کے پاس آیا ہوں, خدا کے لیے میرا خیال کریں. میری کہانی بڑی زبردست ہے, میں کامیڈین نظر آتا ہوں لیکن آپ کریں گی تو مطلب آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو وہ ینگ ٹو اولڈ کریکٹر کریں. میں نے اسے کہا جو میں کرتی ہوں, کیونکہ مجھے یہ ہے کہ مشکل سے مشکل کام کرنے کا شوق تھا اور مجھے آج بھی لگن ہے اسی کام سے, بہت پیار ہے. تو میں نے اسے کہا کہ جاؤ میں کروں گی. میں نے وہ کیا تو ان میں سے ایک ہیروئن میری بیٹی بننے کے لیے خود فون کیا کہ یہ بیٹی والا کریکٹر مجھے دے دو. اچھا تو میں نے تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور وہ کہیں نظر ہی نہیں آئی فلم میں جو میرا کریکٹر تھا. وہ پاورفل اتنا تھا اللہ کی طرف سے کہ مجھے اتنی اس میں عزت ملی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. صحیح. اچھا میم, سپر ہٹ فلم, سپر ہٹ. صحیح میم, ایک میں نے یہ پڑھا تھا کہ ایک فلم میں حبیب صاحب کے ساتھ آپ کا کردار تھا بہن کا, لیکن آپ نے انکار کر دیا تھا. وہ کون سی فلم تھی؟ بالکل کر دیا تھا. وہ فلم تھی, یہ مجھے یاد نہیں آ رہی اب, نام اگر یاد آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی. لیکن وہ فلم لالا جی کے ساتھ تھی. ایک لالا جی تھے, فردوس تھی, بعد میں میری جگہ پہ انہوں نے روزینہ کو رکھا. اچھا ٹھیک. روزینہ کو نہیں پتا, نہیں روزینہ کا میں نے بھی یہی پڑھا تھا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, روزینہ کو ہی رکھا. اچھا بس وہ مجھے یہ ہے کہ میں ان لو تھی ان سے, تو میں نے کہا میں نہیں کرتا. حالانکہ کوئی شادی نہیں ہوئی تھی, کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن میرا ایک ذہن ہے, ظاہر سی بات ہے کہ میں سچائی کو ایکسپٹ کرتی ہوں, میں نہیں ڈرتی. ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں ان کے ساتھ بہن کا کریکٹر نہیں کرنا, مجھے دوسرا دے دیں. وہ کہنے لگے کہ جی وہ تو ہم کر چکے ہیں, اب آپ کا ہی رہتا ہے. تو میں نے کہا نہیں, میں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اچھا میم, آپ نے سلطان رائی صاحب, جس کی بعد میں آپ کافی فلموں میں مدر بھی بنی, آپ نے سلطان رائی صاحب کو ایکسٹرا بھی دیکھا ہے, اور آپ کی کئی فلموں میں جو 60s کی ارلی فلمیں ہیں اس میں ایکسٹرا کے طور پہ آئے ہیں. ایکسٹرا سلطان رائی میں اور سپر سٹار سلطان رائی میں کیا فرق پڑا تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا. وہ جب ایکسٹرا تھا تب بھی اچھائیاں اور بلائیاں کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہم ایک شوٹنگ تھے, میں اور زیبا, وہ کی فلم تھی آغا حسینی صاحب کی فلم. جی ٹھیک ہے. نام میں بھول گئی ہوں. باغی سپاہی تو نہیں, باغی سپاہی. ہاں باغی سپاہی. اس میں تھی, تو میں بیٹھی ہوئی تھی. اب میں تو اس میں ہیروئن تو نہیں تھی نا, کوئی اس کو مطلب تو نہیں تھا مجھ سے, یا کوئی میں پاور نہیں تھی میری اس وقت. تو میں سیکنڈ پیئر میں تھی کہ میں بھی اسی سے لو کرتی ہوں, لالا جی کا کریکٹر تھا, اور وہ زیبا بھی ان سے ان کا پیار ہوتا ہے. وہ ان کو کرتے ہیں, مجھے نہیں, لیکن میں اس کو کرتی ہوں پیار. یہ اس ٹائپ سے کریکٹر تھا. تو سلطان رائی صاحب اس میں فائٹر تھے. ہم گئے ہوئے تھے سرگودا, پہاڑیاں ہیں نا, وہاں ہماری شوٹنگ ہو رہی تھی. تو میں اور نفیسہ نور اور ایک دو اور لڑکیاں بیٹھی, چھاؤں نہیں تھی, کوئی درخت نہیں تھا, کوئی چھاؤں نہیں تھی. تو ہم دھوپ میں اپنے ہاتھ یوں کر کے اوپر, کبھی کوئی گتا رکھ لیں, کبھی ہوا لے لیں, اس طرح ہم کر رہی تھی. تو یہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے 3-4 سارے لڑکے, یہ فائٹرز. اور یہ آئے ایک دم کہتے ہیں جی وہ چادر لاؤ, بھائی ماسٹر کو کہتے ہیں چادر لاؤ بڑی تھی. وہ چادر لے آیا. میں نے کہا یہ پتہ نہیں, میں ان کو بھی اتنا نہیں جانتی تھی. تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہ 4 لڑکوں کو بلایا, ادھر آؤ.
اور ایک طرف سے خود پکڑ لیا اور تینوں ادھر کو ان کو پلو پکڑا کے ہمارے اوپر چھاؤں کر دی. صحیح سمجھ گئے. جی میں ہمارے اوپر نہ میں کچھ تھی نہ نفیسہ نور اس وقت کچھ تھی نہ مطلب کوئی وہ ایکسٹرا لڑکیاں کچھ تھی. ہم تینوں چاروں کٹھیے پہاڑی میں بیٹھا, ہمارا شارٹ نہیں ہو رہا تھا, دیوا اور لالا جی کا ہو رہے تھے شارٹ, تو ہم بیٹھی ہوئی تھی, تو ہم گرمی سے پسینے آ رہے تھے اور رشد برا تھا, تو انہوں نے ہمارے اوپر چادر تانے رکھی. ہم نے بہت کہا, میں نے کہا نہیں رہنے تھے سلطان رائی صاحب رہنے میں, نام تو پتا تھا کیونکہ فائٹنگ وائٹنگ تو ہمارے ساتھ کرتے تھے نا. تو مطلب میں نے ان کو بہت کہا کہ نہ کریں, آپ تھک جائیں گے, آپ کھڑے ہیں, آپ دھوپ میں کھڑے ہیں. اس نے کہا دیکھیں آپ ہمیں نہ روکیں, ہمارا ایک جذبہ ہے, جذبات ہے. ہم کہتے ہیں کہ لیڈیز کو ہم ایسے وہ پریشان ہیں تو ہم ان کے لیے ایسا کریں, کرنے دیں. تو قسم دلا دی, پھر آپ نے بولنا نہیں. میں نے کہا اچھا. اور وہ جب تک ہمارا شوق نہیں ہوا وہ چادر تان کے ہمارے پاس کھڑے رہے اور دھوپ میں کھڑے تھے چاروں. سمجھ گئے. اچھا اس وقت یہ, اور جب میں بعد میں آئی ہوں مدر پلیس میں تو وہ اتنی عزت دیتے تھے, اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں. تو مطلب کہنے کا ہے کہ مجھے تو وہ سیم لگے. اس وقت بھی عزت, حالانکہ ہم کچھ نہیں تھے وہ بھی کچھ نہیں تھے, اس وقت بھی انہوں نے یہ اس لیے سنایا ہے کہ ان کے کردار کی بات کر رہی ہوں. تو جب بعد میں وہ راہی بن گئے تب بھی وہ وہی کر رہے تھے کہ اٹھ کے چیختے بھی نہیں میں زمین پہ بیٹھ گیا, تو اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. میں کیا اور بھی کوئی عورت آتی تھی تو اپنی سیٹ چھوڑ دیتے. تو اس سے بڑی اچھی بات تو کوئی نہیں ہے کہ عزت مل جائے اور وہ بددماغ نہ ہو, وہ آدمی کا اہمیت نہ دے کسی کو. ان کی وہی عزت, انہوں نے ویسی ہی عزت ہمارے ساتھ کرتے تھے جیسی وہ پہلے تھے. اچھا میم, آپ نے تھوڑا سا اردو والی سائڈ پہ اگر میں آؤں, آپ نے محمد علی صاحب کے ساتھ بھی کی, خاندان بھی کی, بعد میں آواز بھی کی, پھر وحید مراد صاحب کے ساتھ مستانہ مائی کی, ممتا فلم تھی وہ آپ نے کی, شاہد صاحب کے ساتھ پہلا وار کی. ان میں سے آپ کو اچھا اداکار کون لگتا تھا؟ اچھا مطلب کیا ایز اے پرفارمنس, یعنی کہ جو اداکاری میں آپ کو کون پسند تھا؟ مجھے محمد علی صاحب بیسٹ. اچھا بیسٹ ہر معاملے میں. لائٹ کرنا تو وہ بھی شرارت سے اچھی بات کرتے نہیں, اور گانا کرنا تو اس میں ہلکا سا ٹھمکا بھی لگا دینا. اور اگر ٹریجڈی کرتے تھے تو ماسٹر تھے. میں دیکھتی تھی ان کو غور سے کہ یہ کیسے کر رہے ہیں. مطلب میں نئی فلم جو تھی نا میری خاندان, اس میں تو میں نئی آئی تھی, وہ بھی نئے ہی آئے تھے, لیکن انہوں نے 1-2 فلمیں کی تھی کراچی میں. تو مطلب کہنے کا کہ وہ زیادہ اچھے, ان سب سے زیادہ اچھے پاورفل. ٹھیک ہے. اچھا میم, الڑ مٹیار کا کردار پنجابی صحیح جسے جٹی جسے کہتے ہیں نا, اس میں فردوس صاحبہ, آپ اور مسرت نذیر, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہار جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا. ابھی جب بعد میں آپ کے بعد جب آئے آپ, آسیہ, انجمن اور سائمہ, ان میں سے آپ کو بہترین کون لگی اس لوپ میں؟ آسیہ اور انجمن اور سائمہ, کیا کہتے ہیں سائمہ. جی سائمہ بیسٹ تو سائمہ ہی ہے لگی اب تک. اور لیکن مجھے انجو بھی لگی تھی, تک وہ سلم تھی اور بڑی ہائٹ وائٹ, یہ وہ اس کا مجھے زیادہ اس وقت سائمہ بھی نہیں آئی تھی تو مجھے اس پہ بہت ہی اچھی لگتی تھی. اور میں اسے کہتی تھی, میں نے کہا یار تو پنجاب کی جٹی لگ رہی ہے, مجھے کہتے تھے لوگ, لیکن مجھے تو پنجاب کی جٹی لگ رہی ہے. کہتی ہے تو آپ کے بعد پھر میں نہیں جٹی بننا تھا نا, اس طرح کی ہم آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے. صحیح. اچھا میم, بالکل آخر میں آپ نے, میں جس طرح شروع میں بتایا, آپ نے پنجابی فلموں کے اس وقت کے ٹاپ کے ہیرو کے ساتھ کام کیا, بعد میں اردو فلموں میں 70s میں کام کیا سارے ہیروز کے ساتھ, پھر اب بعد میں مدر کے طور پہ آئی. تو جونیئر اداکار جس طرح مومرانا شان اور سعود ہیں, اور سینئر اداکار جس طرح محمد علی صاحب تھے, سدھیر صاحب تھے, پھر وحید مراد صاحب تھے, شاہد صاحب تھے, ندیم صاحب تھے, اور بھی بہت ہیں. ان میں ان کے رویوں میں اداکاری کے حساب سے نہیں پوچھ رہا, ان کے رویوں میں فرق محسوس ہوتا ہے جنریشن ٹو جنریشن, اور کہتے ہیں نا کہ گیپ ہوتا ہے. یہ والے لوگ بھی اسی طرح عزت دیتے ہیں, کام کرنے کا اسی طرح جذبہ ہے جس طرح وہ دیتے تھے, یا کوئی فرق ہے دونوں میں؟
پتہ کیا کہ جو پہلے تھے نا ان کو یہ پتا تھا کہ ہم جن پرابلمز اور مشکلوں میں سے گزر رہے ہیں، مطلب کہ کیمرے کے حساب سے، لائٹس کے حساب سے، یہ وہ فلاں، یہ ہم نے سب کچھ ان لوگوں نے اور ہم نے فیس کیا اس کو. ایک ایک گھنٹہ ہم کھڑے رہتے تھے کہ فیس لائٹ ہو رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ سر منہ ہلا بھی نہیں سکتے تھے، سیدھا کھڑے رہنا ہے، کیونکہ اس وقت اس طرح کی ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے ہلنا بھی نہیں ہے اور لائٹ ہو رہی ہے آپ کے فیس کی. سمجھے؟ اب وہ مشکلیں جو ہم نے برداشت کی ہیں تو ہم میں تو بہت زیادہ پھر طاقت ہوگی نا کہ ہم نے سب کچھ برداشت کیا. اب کے جو آرٹسٹ ہیں وہ کرتے تو محنت ہیں لیکن ان کے لیے سہولتیں بہت ہیں. سمجھے؟ تو ان سہولتوں نے ان کو نکھٹو یا بگاڑا نہیں ہے تھوڑا سا، یا محنت کرنے سے تھوڑا وہ کچھ کو کر دیا ہوگا لیکن کچھ نہیں. ذمہ داریاں سمجھنے والے اپنا سمجھتے ہیں، ان میں مومی بھی ہے اور کیا کہتے ہیں ذمہ داریاں سمجھتے ہیں، شان بھی ہے. یہ دونوں مطلب مجھے محنت کرتے ہوئے لگتے ہیں سر پہ. صحیح. آپ یقین کرو. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا نا کہ میں نے ایک سین کیا میرا اور تھا جس کا یعنی یہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں بڑوں کو، اچھا سینئرز کو. میں نے یہ دیکھا ایک فلم تھی ہمایوں گجر، نہیں ہمایوں گجر نہیں اور کوئی فلم تھی مجھے بھول گئی ہوں. تو اس میں نے اور شام نے ایک سین کیا تھا بہت ہی زبردست. مطلب میں ماں تھی اور وہ بیٹا ہے اور اس پہ وہ اس کی بدماشی پہ اور اس کے وہ کچھ اس طرح کا سین تھا. تو میں نے اتنا اچھا کیا کہ میں رونے بھی لگ گئی. کیونکہ میرے ایسے لگا جیسے میرا اپنا بیٹا، میں ان کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتی ہوں. نیلو ماں نہیں ہے، میں ماں ہوں. اگر مومی ہے تو اس کی گھر میں ماں جو ہے میں سمجھتی ہوں میں وہ ہوں، اس لیے مجھے ان کی بھی تکلیف ہوتی تھی. تو میں نے جب وہ سین کیا تو شام نے مجھے آخری میں رو رہی تھی اور میں نے ایسے آنسو صاف کیے تو وہ میرے اپنے دونوں ہاتھوں پہ 1000 روپے کا نوٹ رکھ کے مجھے آگے یوں کر رہا ہے. اچھا. میں نے نیچے تو میری ہنسی نکل گئی. ویسے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں آپ کچھ نہ بولیں، کچھ نہ بولیں، آپ سینئر ہیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں. آپ نے یہ سین اتنا اچھا کیا ہے کہ شاید میں نے بھی اتنا اچھا نہ کیا. اچھا بڑی بات. اس نے مجھے 1000 روپیہ دیا، میں نے فوراً لیا. یہ تو انعام تو اعزاز ہے نا قسم. ارب میں نے کہا 1 ارب روپے. بالکل بالکل بالکل. تو اس سے بھی بلکہ زیادہ. تو میں نے کہا میں اسے خرچ نہیں کروں گی، اسے سنبھال کے رکھوں گی. تو مطلب یہ کہنے کا کہ چھوٹے بھی ان میں اتنی سینس ہے کہ وہ اپنے سینئرز کی عزت کرے یا ان کے اعزاز کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھائے. تو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی اچھا مجھے تو نہیں پتا چلا کہ میں نے اچھا کیا ہے لیکن اس نے کہا جی آپ نے اچھا کیا، میں کوشش میں تھا کہ میں آپ سے اچھا کروں. پھر اس کا مطلب جستجو ہے ان کے دل میں بھی. اور میں ہم تو کرتے ہی ہیں نا. چلو ہیروئن بھی آئی اور مدر پلے بھی کر دیا، وہ تو بیچارہ آیا ہی ابھی ہیرو ہی تو اس کو اتنا احساس ہونا یا اتنا کسی کے اندر کا اس کو آئیڈیا ہونا. تو وہ کہتا ہے آپ نے اندر سے فیل کیا ہے کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے لیکن آپ کی فیلنگ ایسے تھی جیسے اپنے بیٹے کے لیے آپ مجھے ڈانٹ اور جھگڑا کر رہی ہیں اور مار رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کے اندر ہے جذبہ ہے. صحیح. میم بہت شکریہ آپ سے بات کر کے، مجھے اتنا مزہ آیا نا کہ آپ کی سوچ ہے. ناظرین یہ تھی فلم سٹار نغمہ. بہت شکریہ ان کا، انہوں نے ہمیں انٹرویو دیا اور ہمیں مزہ بھی بہت آیا. امید ہے آپ کو بھی یہ انٹرویو اچھا لگا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.